قبریں اونچی ہوتی ہیں وہاں ایمان کا غلاف نیچا ہوتا ہے. جہاں قبروں پہ غلاف چڑھائے جائے وہاں ماں بیٹی ننگی ہونے لگتی ہے، اور جہاں قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں وہاں محمد کی بیٹی با پردہ با حیا فاطمہ نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک دن ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک روایت نظر آئی، جرا تو میں نہیں ڈھونڈ سکا، شاید کوئی جرا موجود ہو، لیکن اتنی اچھی لگتی ہے مجھے، دل چاہتا ہے سنا ہی دوں. سنیں آپ. فاطمہ اس ماحول میں جہاں قبریں نیچی تھیں، قبروں پہ غلاف نہیں تھے، زمین کے برابر تھیں، وہاں فاطمہ جنم لیتی ہے اور اتنی باپرد بیٹی ہے، اتنی باحیا بیٹی ہے، اتنی باپرد بیٹی ہے، اتنی باحیا بیٹی ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب فاطمہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے جائے گی تو فرشتہ اعلان کرے گا، او محشر کے میدان میں کھڑی مخلوق اپنی نگاہیں نیچی کر لو. اللہ اللہ، اپنی نگاہیں نیچی کر لو. محمد کی باپردہ بیٹی خدا کے دربار میں پیش ہونے جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں قبروں پہ غلاف نہیں ہوتے، اور کسی کی قبر پہ کہاں غلاف؟ میرے مرشد کی قبر پہ کوئی غلاف نہیں تھا. میرے مرشد کی قبر پہ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں چہرے سے کہتا ہوں، نبیوں کے امام کی قبر پہ کوئی غلاف نہیں تھا. سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ میرے مرشد کی قبر اماں عائشہ کے حجرے میں تھی. میرے مرشد کی قبر اماں عائشہ کے حجرے میں تھی. یہ بھی توحیدیوں کا ایک موضوع ہے، مگر کیا کروں، آج میں نے جانا کہیں اور ہے، ادھر جانا نہیں، مسئلہ کافی بیان ہو چکا. اتنا کہنا چاہتا ہوں، بیویاں تو اور بھی تھی. بیویاں تو ابولا بیویاں تو ابولا بیویاں تو ابولا بیویاں تو ساری مومنوں کی مائیں تھی. ساری مومنوں کی پاکیزہ حجروں میں رہتی تھی، پاکیزہ حجروں میں رہتی تھی. اور سنو لوگوں، ساری مومنوں کی مائیں تھی، لیکن میرے مرشد نبی نے باقی عورتوں سے کہہ کے اپنے آخری دن منظور کرائے اماں عائشہ کے حجرے میں، کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی کے آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزرے. باقی بیویاں اجازت دے دو، اپنی باری تمہاری، اگر تمہاری خوشی سے اجازت ہو تو میں آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری موت عائشہ کے حجرے میں آئے، میرا آخری سانس عائشہ کے حجرے میں وہ آئے. کیوں؟ چراغ لیوا، وجہ کیا ہے؟ باقی سب بھی مومنوں کی مائیں ہیں. جی دو ہی باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اماں عائشہ جتنی قرآن کی عالمہ ہے اتنی اور کوئی بیوی قرآن کی عالمہ نہیں تھی. اماں عائشہ جتنی قرآن کی عالمہ ہے اتنی اور کوئی بیوی قرآن کی عالمہ نہیں تھی. جی اماں عائشہ جتنی قرآن کی عالمہ ہے اتنی اور کوئی بیوی قرآن کی عالمہ نہیں تھی. لہذا میرے نبی نے پسند کیا کہ میری قبر یہاں ہو. یہ جو میری قبر قرآن کی عالمہ اور قاریہ کے حجرے میں ہوگی تو یہ سچی سچی پہرے دارنی چوکی دارنی بن کے بیٹھ جائے گی، کسی کو میری قبر پوجنے نہیں دے گی. شیخ علی تھانوی کون نہیں جی ساڈے کول ایک مولوی سی، وہ تعریف کرے فلاں مولانا فلاں مولانا فلاں مولانا، اور نال ایک
علماء سن بہت بڑے بزرگ انہوں کا تذکرہ کرے کہ اپنے پتر کا نام ہی اوہی سسو کہ بعض مولوی آخر پتہ نہیں پتر دیا تعریفاں کرتا ہے کہ شیخ الہند دیا تعریفاں کرتا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں لگتا. اشرف علی تھانوی کہہ دیتے اور پتہ نہیں لگتا پیا. مولانا غلام اللہ خان کے بیٹے کا تذکرہ ہے یا اشرف علی تھانوی اس پیر کا تذکرہ ہے؟ جو بندیوں کا مطلب تھا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس کا نعرہ لگ رہا ہے. جب زیادہ نعرے لگائیں گے تو یہ شروع ہوگا اور کیا ہوگا. نعرے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ توفیق دے آپ کو. پیار سے سنیے گا اور محفوظ کیجیے گا جو بات سنانے چلا ہوں. دلوں کو سنو دھیان سے. بیویاں سب ہے لیکن نبی زندگی کی آخری سانس پسند کرتا ہے اماں عائشہ کے حجرے میں تاکہ میری قبر شرک سے محفوظ رہے. دلوں کو سنو، میرا اگلا فکرہ سننا، میری اگلی بات سننا، دل کی کھڑکیاں کھولنا. آج اس ملک میں دیوبند کی بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. جی دیوبند کی بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں لیکن قرآن کا علم اشاعت التوحید کی پہچان ہے. قرآن کا علم اشاعت التوحید کی پہچان ہے. قرآن کا علم اشاعت التوحید کی پہچان ہے. یہ اشاعت التوحید کی شان ہے کہ اشاعت التوحید نے دورہ تفسیر قرآن کا اجرا کیا اور سب سے پہلا خطاب اشاعت التوحید کے شیخ کو ملا، شیخ القرآن کا، جو اس سے پہلے کہیں لائق نہیں تھا. شیخ القرآن کے لفظ کا تعارف اشاعت التوحید نے کرایا ہے. ہم قرآن کے عالم ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، قرآن ہمیں جانتا ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں شیخ القرآن تو دور کی بات ہے، میں اس کا شاگرد ہوں. خدا کی قسم کبھی کبھی قرآن کی آیتیں مجھ سے باتیں کرنے لگتی ہیں. قرآن کی آیتیں کبھی کبھی مجھ سے باتیں کرنے لگتی ہیں. ایک نالائق سا طالب علم ہوں میں. ایک زمانے میں فاضل عربی کرتے ہوئے ایک مدرسے میں ایک مہینہ میں نے گزارا تھا دیکھتے ہوئے کہ کیسے تیاری کرتے ہیں طالب علم، کیسے امتحان ہوتا ہے. وہاں ایک مالی تھا، بوٹے مدرسے کے تھے، ان کو وہ دیکھ بھال کرتا تھا. میں ایک دن آخیا یار سارے ہاتھ تیرے کنڈیاں نال بھرے ہوئے نے. کہنے لگا کہاں ہی تے بوٹے میرے نال گلا کرتے، کہاں ہی تے بوٹے میرے نال گلا کرتے نے. مجھے لوگ کہتے ہیں اے پتھری نے، اے سخت نے، اے متشدد نے، جڑا بہتا بھونکے بہتا بکے وہ کہنا ہے دیوبندی نہیں. جی دیوبندی نہیں. اللہ 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 اللہ. میں نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیا کہتا ہے تو؟ ذرا سوچ کے کہہ کیا کہتا ہے تو؟ ہم دیوبندی نہیں. اگر ہم دیوبندی نہیں تو پھر دنیا میں دیوبندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی. اگر اشاعت التوحید دیوبندی نہیں تو پھر دنیا میں دیوبندی نام کی کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے. ہم دیوبند کا فخر ہے. اشاعت التوحید دیوبند کی محافظ ہے. اشاعت التوحید دیوبند کی وارث ہے. اشاعت التوحید اس خطے میں دیوبند کا علم تھامے ہوئے ہے، بلند کیے ہوئے ہے. تاریخ گواہ ہے جہاں کہیں مشرکوں نے چیلنج کیا جواب شیخ القرآن نے اور عنایت اللہ شاہ نے دیا کہ ٹھیکیدار کے اندر بیٹھ کے اور اندر تو ٹھیکیدار اندر بیٹھ کے ہو کرنے جاننے جی ہاں. جب بھی جواب دیا اشاعت التوحید کے بزرگوں نے جواب دیا. مولوی یونس نعمانی کچھ عرصہ ادھر ادھر گھوم گھام کے پھر آگے ہیں جماعت میں. جی آیا نو جی آیا نو. خوشی کی بات ہے توحیدی خوش ہو رہے ہوں گے. جی جی سنیے گا انگلینڈ میں مشرکوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. جی دیوبندی کے ٹھیکیدار اتنے بڑی مسیطا کے ڈیرے لا کے بیٹھے نے، کسی نو جواب نہیں آیا. مولوی یونس نعمانی اشاعت التوحید دا پاکستان نو بلایا، یہ پڑھا کے آیا کہ اینڈ جواب دیا کرو بریلویوں. خیر اللہ کے پجاریوں نے جواب دیا کرو. جی ہاں جی ہاں. کیوں وجہ؟ اور لوگوں سنو اور لوگوں سنو. کل میرے مرشد نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میری قبر عائشہ کے قبضے میں ہو، وہ قرآن کی عالمہ ہے، تو قبر نہیں پوجی جائے گی. سنو اجر آج اگر دیوبندیت اشاعت التوحید کے قبضے میں ہوتی، آج اگر دیوبندیت اشاعت التوحید کے قبضے میں ہوتی، آج اگر دیوبندیت اشاعت التوحید کے قبضے میں ہوتی تو یہاں کسی موحد پہ
توہین رسالت کا الزام غلط تھا. جرأت عظمت اسلام سید اعلی شاہ بخاری. جہاں کسی مباحث پہ توہین رسالت کا الزام نہ لگتا لوگ چٹے بھیج بھیج کر پوچھتے ہیں منیر شاکر کون ہے جی, منیر شاکر کون ہے جی, منیر شاکر کون ہے جی. کوئی نہیں ہے مگر اتنی بات ضرور ہے بیچارہ موحد بن گیا اللہ کا. قصور تو یہی ہے, جرم تو یہی ہے جی. قبروں کے پجاری رولا پانے لگ گئے کہ دہائی پانے لگ گئے, گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے. آج مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ شیعہ ہماری عیدگاہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیوبندیوں کو دعوت دی کہ آؤ مل کے کچھ کریے, تو کہنے لگے ٹھیک ہے تیرے کو جان چھٹے چنگا ہے. انا للہ, یہ فون آ جاؤں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں, اور سنو لوگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آج حرمت مصطفیٰ کا اہتمام کرنا چاہتے ہو, عزت مصطفیٰ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو, تو قبروں کی پوجا اس ملک کی بند کر دو. شرک عالم اسلام سے نکال ڈالو. جس دن عالم اسلام سے شرک نکل گیا اس دن حرمت مصطفیٰ محفوظ ہو جائے گی, اس دن عزت مصطفیٰ محفوظ ہو جائے گی. جن گلیوں میں شرک ہوتا ہو وہاں پیغمبر کی عزت محفوظ نہیں ہوتی. جی ہاں, رفت محفوظ نہیں ہوتی. جن بستیوں میں شرک کا راج ہو وہ بستیاں پیغمبروں کو چھوڑنا پڑتی ہیں, وہ بستیاں پیغمبروں کو چھوڑنا پڑتی ہیں. جی سنو, تلخ باتیں سنو. بستی چاہے مکہ مکرمہ کی ہو, اس بستی میں اگر کبھی شرک کا راج ہو جائے تو میرے محمد کو وہ بستی بھی چھوڑنی پڑتی ہے, میرے مرشد کو وہ بستی بھی چھوڑنی پڑتی ہے. مکہ جیسی بستی شرک کا راج ہو جائے تو میرے مرشد کو مکہ تک چھوڑنا پڑتا ہے. جی, اور مدینہ جس بستی کا نام یثرب تھا, اگر وہ بستی توحید کے گیت گانا سننا قبول کر لے تو وہ میرے محمد کا ڈیرا بن جاتا ہے, بسیرا بن جاتا ہے. جب محمد کا بسیرا بن جائے تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے مدینہ کہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن اور رب اس کی قسمیں اٹھانے لگتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت آخری جا کے دیتا ہے, تھکا تھکا کے انتظار کر کر کے. حسرت لاکھ ہے لیکن, حسرت لاکھ ہے لیکن بڑی حسرت ہے یہ کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار. حسرت لاکھ ہے لیکن بڑی حسرت ہے یہ کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام. بول دیجیے, ہو سکان مدینہ میں میرا نام. حسرت لاکھ ہے لیکن بڑی حسرت ہے کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار. کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام, کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام, کہ ہو سکان مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو سات سکان حرم کے جیوں, جیوں تو سات سکان حرم کے جیوں, مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مہر و مار. مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مہر و مار. مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مہر و مار. جیوں تو سات سکان حرم کے جیوں, مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مہر و مار. مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مہر و مار. ہاں, اگر یہ میری قسمت نہیں, میں نے ہندوستان میں ہی مرنا ہے, یہاں ہی قبر مرنی ہے میری, تو اڑا کے بعد میری مشت خاک کو, اڑا کے بعد میری مشت خاک کو بعد از مرگ. اگر میں نے یہاں ہی مرنا ہے, قبر میری یہاں ہی بننی ہے, مٹی کھائے میری ہڈیوں کو, ایک دن مٹی بن جائے, تیل آندھی آئے میری قبر کی مٹی کو اڑائے, اندر سے میری خاک نکلے, اسے آندھی اڑاتے اڑاتے مدینہ لے جائے اور نبی کے روضے کے ارد گرد نچھاور کر. اڑا کے بعد میری مشت خاک کو بعد از مرگ
کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ سبحان سبحان سبحان۔ اگر مدینہ توحید کو قبول کرے، اگر مدینہ توحید کو قبول کرے، اگر مدینہ توحید کو قبول کرے تو مدینہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ مدینے کے پتھر بھی ان سے بھی رب پیار کرنے لگتا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، مسلمانوں شامل ہو جاؤ اشاعت التوحید سے، قرآن والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے تو نبی کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ جی، نبی کی عزت مشرک بستیوں میں جہاں شرک کا راج ہو، نانا 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 اور جو بندیاں نو بڑا مرنا جے تو پھر بھی اشاعتیوں کے پیچھے لگ جاؤ، اشاعتی قرآن والے، زور سے بولو، اشاعتی قرآن والے، اشاعتی 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 اشاعتی، جی جی جی، اما عائشہ، اما عائشہ، اما عائشہ، اشاعتی اشاعتی اشاعتی، اما عائشہ، اما عائشہ قرآن والی، اشاعتی قرآن والے۔ اما عائشہ بھی کہتی ہے مردے نہیں سنتے، اما عائشہ قرآن کی عالمہ، اشاعتی قرآن کے علم والے، اما عائشہ بھی کہتی ہے مردے نہیں سنتے، اما عائشہ بھی کہتی ہے بولتے مردے نہیں سنتے، اشاعتی بھی کہتے ہیں، اشاعتی بھی کہتے ہیں، اشاعتی بھی کہتے ہیں، اشاعتی بھی کہتے ہیں، اشاعتی بھی کہتے ہیں۔ مجھے کچھ کیا کہنے دو، صحابہ میں اول نمبر ابو بکر کا، ابو بکر بھی کہتا ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدن فإن محمدن قد مات۔ جی 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 جی، ہاں، مردوں میں ابو بکر کا پہلا نمبر، ابو بکر میرے نبی کی موت کی دہائیاں دیتا ہے، عورتوں میں عائشہ کا پہلا نمبر، عورتوں میں، زور سے بولو، عورتوں میں، عورتوں میں، عورتوں میں، زور سے بولو، عورتوں میں اما عائشہ کا پہلا نمبر۔ اما عائشہ بھی کہتی ہے مردے 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 مردے۔ اگلی بات سننا، ائمہ میں، ائمہ فقہا میں، ائمہ فقہ میں ابو حنیفہ کا پہلا نمبر، ائمہ فقہ میں ابو حنیفہ کا، اور سے بولو، ائمہ فقہ میں ابو حنیفہ کا، ابو حنیفہ کا، ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ کہتے ہیں لگتا ہے وہ مردہ بولنے لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، توحید بیان مردے زندگی پہ لگ پئی ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں وہ نہیں مردہ جہے بولتے نہیں سن پہ کچھ وہ مردہ لگتا ہے، جو مردے ہوتے بولتے نہ ہو وہ تو کوئی زندہ بندہ لگتا ہے، وہ کتوں کونے تو بولتا ہے پیا، بیچارے دی آواز سارے بجنے اگو سارے مڑ مڑ کے ویکھتے رہے، بولتا کوئی نہیں۔ انا للہ وإنا إلیہ، میرے ساتھ چل رہے، بس کر دیا، بس کر دیا، ذرا فرقہ الٹنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے کیا کہا سنیے گا، پہلے میں نے کیا کہا، مردوں میں
ابو بکر کا پہلا نمبر عقیدہ مردے نہیں سنتے. ماشاءاللہ. زور سے بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحابہ میں ابو بکر کا پہلا نمبر عقیدہ 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 عقیدہ. عورتوں میں اما عائشہ کا پہلا نمبر عورتوں میں اما عائشہ کا پہلا نمبر عقیدہ 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 عقیدہ. جی ائمہ فقہ میں ابو حنیفہ کا پہلا نمبر عقیدہ عقیدہ. سارے نہیں بول دے میں تو بس کر دے گا ورکا میں کوئی نہیں کھل رہا پھر. سبحان اللہ. ابو حنیفہ کا پہلا نمبر عقیدہ 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 عقیدہ. جی ابو بکر کا پہلا نمبر عقیدہ مردے نہیں سنتے. اما عائشہ کا پہلا نمبر عقیدہ مردے نہیں سنتے. امام ابو حنیفہ کا پہلا نمبر عقیدہ مردے نہیں سنتے. دیوبندی مفتیوں میں پہلا نمبر مفتی کفایت اللہ. دیوبندی مفتیوں میں پہلا نمبر مفتی کفایت اللہ. عقیدہ 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 عقیدہ. دیوبندی صوفیوں میں دیوبندی ولیوں میں حسین علی کا پہلا نمبر. دیوبندی صوفیوں میں نعرہ تکبیر. جیوے 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 جیوے. دیوبندی صوفیوں میں دیوبندی ولیوں میں پہلا نمبر حسین علی. پہلا نمبر زور سے بولو پہلا نمبر پہلا نمبر زور سے بولو پہلا نمبر پہلا نمبر پہلا نمبر عقیدہ. ساتھی پہ اعلان کرتے سن تو فلانی جگہ بیان ہوئے گا تو فلانی جگہ بیان ہوئے گا. میں سوچتا تھا کہ اتنے کرن دیتو جائے تو پھر کدھر ہو جائے گا. اللہ ہی راضی ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز سامعین، سب سے پہلے تو شکر اس مولا کریم کا جس نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ آج توحیدیوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھنا ہمیں نصیب ہوا. میں سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کی محنت کو، ان نوجوانوں کی جد و جہد کو جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس اجتماع کی تیاری کی اور انتظامات کیے. اللہ کریم ان کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جد و جہد میں اللہ برکتیں عنایت فرمائے، اور ہم سب کو مزید ایسے اجتماعات منعقد کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. یہ اجتماع اور اس کے پیچھے نوجوانوں کی محنت دیکھ کے اطمینان قلب نصیب ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو توحید و سنت کا پودا لگایا تھا، الحمدللہ آج وہ پودا پھل پھول دینے لگا ہے. ہماری تیسری نسل کی محنت یہ آپ کے سامنے ہے. یہ تیسری نسل ہے جو مسلسل اس محنت میں لگی ہوئی ہے. توحیدیوں کا قافلہ رواں دواں ہے. ایک ایک لمحہ حضرت حسین علی، مولانا غلام اللہ خان، مولانا محمد طاہر، مولانا محمد امیر بندیالوی، مولانا محمد امیر میاں والوی اور پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، یہ قافلہ لمحہ بلمحہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہوا، اللہ کی توحید کی گونج دیتا ہوا اور نبی کی سنت کا جھنڈا بلند کرتا ہوا رواں دواں ہے، رواں دواں ہے، رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ یہ اور تیزی سے رواں دواں ہوگا. جس ہمت سے، جس جرأت سے، جس اتفاق سے، جس محبت سے ہمارے نوجوان یہ محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے افتخار ہے، سرمایہ فخر ہے. میں پھر ان نوجوانوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. تقریریں بہت ہوئی، سارا دن سے آپ مقالے بھی سن رہے ہیں، بیانات بھی سن رہے ہیں. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا تاکہ مجھے بھی اسٹیج سیکٹری کھینچنا نہ ٹانگوں کو شروع کر دے. کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے ہی قصہ ختم ہو جائے. میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ اسٹیج سیکٹری کس مصیبت میں ہے پڑا ہوا بیچارہ، اس طرح ٹانگوں کو دبا رہا ہے. اور قاری صاحب کی تو باتیں ہی نرالی ہے ماشاءاللہ. جس مستی سے وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، یہ ان کے سچے عشق کی علامت کا الحمدللہ. سچی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں، یہ جو آپ کا علاقہ ہے، جس علاقے میں بنیاد رکھی تھی توحید کی، ولی کامل مجدد کامل حضرت مولانا حسین علی کی، اپنے اپنے زمانے میں محنت کرنے والے محنت کرتے رہے، اس قافلہ کو لے کر چلتے رہے، مگر
میں بالکل صدق دل سے اعتراف کرتا ہوں، آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اس خطے میں توحید و سنت کی موجودہ رونق میں قاری اشرف کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ ہمارے اس مست اور سچے عاشق کو صحت عنایت فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ ویسے ان کی اس بیماری سے پہلے ان کی تقریریں اور آج بیماری کے بعد ان کا انداز، جتنی مستی آج ہے پہلے اتنی نہیں تھی۔ اس آج کی مستی کو دیکھ کر تو دل چاہتا ہے کہ انہیں ایسا ہی رہنا چاہیے، لیکن ان کی کل کی محنت کو دیکھ کر دل رب سے مانگتا ہے کہ مولا ساڈے اس قاری نو صحت دے دے، شفا دے دے، تندرستی دے دے۔ بڑی محنت نال ساڈے ساتھی نے اپنی جوانی گالی ہے اس کام میں۔ جی میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میرے بھی بال سفید اسی گلی میں ہوئے ہیں کہ کس ساتھی کا کیا کیا کردار ہے۔ اللہ کریم قاری صاحب کو بہت بہت صحت عنایت فرمائے۔ وہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو ساتھ تقریر کا شوق بھی پورا کر رہے تھے۔ اچھا یہ بھی ایک آج کا فیشن بن گیا ہے کہ تقریر نعت میں مکس ہوتی ہے اور نعت تقریر میں مکس ہوتی ہے، یہ 2 in 1 کام چلتا ہے آج کل کے تقریروں کا اور نعتوں کا مسئلہ ہے کوئی سیکھنے کا۔ لیکن قاری صاحب جس عشق مستی سے کرتے ہیں وہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دیر تو مجھے لگ رہی تھی، باری میری کو دیر ہو رہی تھی، لیکن میں بالکل صحیح کہتا ہوں، میرا دل یہ کہتا تھا کہ قاری لگا رہے یار سن دے ہوئے تقریریں تو ہوندی ہی رہتی ہیں، کوئی گل نہیں ایسی۔ اشاعت و توحید و سنت کو اللہ نے بڑے سچے سچے موتی دیے ہیں، بڑے ہیرے بخشے ہیں، بڑے بڑے مجاہد بخشے ہیں، الحمدللہ بڑے علماء بخشے ہیں۔ میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں جاتے جاتے، آج پھر زبان پہ آ گیا، پاکستان دیوبند کی جد و جہد ہے، پاکستان دیوبند کی جد و جہد کا ثمرہ ہے، اور اشاعت و توحید و سنت آج کی دنیا میں دیوبند کی آبرو ہے، عزت ہے، دیوبند کا سرمایہ ہے۔ الحمدللہ مجھے جب پورے ملک میں مخلص ساتھیوں سے پالا پڑتا ہے تو زبردستی منہ سے یہ بات نکلتی ہے، اللہ اسی بڑے خوش قسمت ہاں، سانو بڑے مخلص ساتھی دیتے ہیں۔ بڑی اللہ کی رحمت ہے، بہت اللہ کی رحمت ہے۔ کس طرح توحیدی سکون سے بیٹھے ہیں، محبت سے بیٹھے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ساری گل سن کے ہی اب جانی ہے۔ جی میرے سجنوں، گل تو وہی ہے جڑی گھڑی گھڑی سنی جے، جڑی گھڑی گھڑی سنتے رہو گے، جڑی ساری زندگی سنی جے تو موت تک سنتے رہو گے۔ گل تو میں بھی یہ سنانی ہے، اللہ کلا جے، وہ کوئی شریک نہیں، تے محمد کریم دا نقش قدم جے جہدے نال جنت ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ایمان کا سفر ایک مسلمان شروع کرتا ہے شعور سے تو وہ کلمہ شہادت سے شروع ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ منو بھی پتا ہوں آخری ٹائم ہے، سورنا بھی سبحان اللہ لگنی ہے، تو کوئی نہیں ہوئی، میں بھی چھیتی شروع کر دیتی ہے۔ سو کام میری عادت ہے تمیز شمید بننی ہوتی ہے، میں مگر تمیزاں پیچھے رہ گئی ہیں، جذبے اگے لے گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. یہ شعوری ایمان ہے، اس شہادت سے ابتدا ہوتی ہے. عربی کا لفظ شہادت، اردو میں اس کا معنی ہے گواہی. اردو میں اس کا ترجمہ ہے جی ذرا تھوڑا سا بولیے، میری تسلی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھکے ہوئے نہیں. گواہی کیا ہوتی ہے؟ ایک گواہی سچی ہوتی ہے، ایک گواہی جھوٹھی. جھوٹھی گواہی جھوٹوں کو فائدہ دیتی ہے اور سچی گواہی، بولیے ذرا، سچی گواہی، سچی گواہی، سچی گواہی سے جھوٹے ننگے ہوتے ہیں، سچی گواہی سے عزت والے عزت پاتے ہیں، رفت پاتے ہیں. لہذا سچی گواہی جھوٹیاں نو کبھی بھی چنگی نہیں لگتی. جھوٹیاں نو ذرا زوردار بولیے، جھوٹیاں نو، جھوٹیاں نو نہیں. سچی گواہی دینے والا کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بردبار کیوں نہ ہو، کتنا ہی حلیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی شیریں زبان کیوں نہ ہو، کتنا ہی فصیح اللسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی حکمتوں کا استعمال کیوں نہ کرتا ہو، سچی گواہی دینے والا جب بھی سچی گواہی دے تو جھوٹے اس کا استقبال پتھروں سے کرتے. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو ٹھیک سمجھتے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا منظر ہے خوبصورت. اللہ اللہ اللہ، سچی گواہی دینے والا، جی سچی گواہی دینے والا اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. پیغمبروں سے زیادہ میٹھا کون؟ پیغمبروں سے زیادہ فصیح کون؟ پیغمبروں سے زیادہ بردبار کون؟ پیغمبروں سے زیادہ شیریں زبان کون؟ یہ لوگوں پیغمبروں سے زیادہ فصیح اللسان کون؟ پیغمبروں سے زیادہ رحم دل کون؟ پیغمبروں سے زیادہ دانا کون؟ پیغمبر اپنے زمانے کا دانا ترین انسان ہوتا ہے، میٹھا ترین انسان ہوتا ہے، شیریں ترین انسان ہوتا ہے. یہ پیغمبر اپنے زمانے کا شجر سایہ دار ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ، جب پیغمبر کے منہ سے سچی گواہی نکلے لا الہ الا اللہ کی، جی 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 قرآن نقشہ کہتا ہے لما قام عبد اللہ یدعو قادوا یکونون علیہ لبدا. جی 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 ایک طرف سے ادھر میرا اپنا ذوق ہے، سنیے کیا کہنے لگا ہوں، ترجمہ کر دوں. ایک طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے، جھوٹوں کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے، اور عرشوں کی طرف سے فرشتوں کو بھیجنے کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں. قادوا یکونون علیہ لبدا. سچی گواہی دینے والا جب بھی سچی گواہی دے، جی 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 وہ چاہے پیغمبروں کا امام کیوں نہ ہو، وہ چاہے محمد رسول اللہ کیوں نہ ہو، وہ چاہے رحمت للعالمین کیوں نہ ہو، سچا چچا جھوٹا جو ہوا پتھروں کی بارش کرنے لگتا ہے، بد دعائیں دینے لگتا ہے، اور آسمانوں سے صدا آتی ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے اور سنو سنو سنو. اور کس کو بد دعائیں دے رہے ہو؟ یہ تو وہ بندہ ہے جس کی رسالت کا گواہ میں خود اللہ ہوں. سبحان اللہ. جس کی رسالت کا گواہ، جس کی رسالت کا میں خود گواہ. جی جی سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا. زمین پہ مومن میرے مرشد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور آسمان پہ اللہ میرے مرشد کی رسالت کا گواہ بن جاتا ہے. ذرا میرے ساتھ چلیے گا.
اٹھا کے لگانے لگا ہوں بہت دور آپ کو. زمین میں ابو بکر گواہ بن جاتا ہے, آسمان پہ اللہ گواہ بن جاتے ہیں. زمین میں ابو بکر گواہ بن جاتے ہیں, آسمان پہ اللہ گواہ بن جاتے ہیں. قرآن دہائیاں دینے لگتا ہے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جھوٹے جو مرضی کر لیں, جھوٹے جتنے مرضی پلان بنا لیں, جھوٹے جتنے مرضی پتھر مار لیں, جھوٹے جتنے مرضی پھونکے مار لیں, جھوٹے جتنے مرضی مکر بنا لیں, جھوٹے جتنی مرضی تدبیریں بنا لیں, اللہ جس پیغمبر کے اوپر گواہ اللہ ہو اور زمین میں ابو بکر گواہ ہو, اس کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, گپے نہیں مار رہا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو ابو بکر جیسے ساتھی, جس کو عمر جیسے ساتھی, جس کو بلال جیسے ساتھی, جس کو عثمان جیسے ساتھی, جس کو سلمان جیسے زمین پہ گواہ میسر ہوں, آسمانوں پہ گواہ اللہ ہو, آسمانوں پہ گواہ اللہ ہو, اس کو کوئی مغلوب کرے نہ دینا نہ دینا. لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر نعرے گل بھلا نہیں سڑی کی پیا نعرہ کوئی ایک ہوئے تو پچھلی گل یاد رہے. نعرے کا کورس ہوں مکتا ہے نہیں, پچھلی گل بھول جاتی ہے لوگوں. ایک پرابلم ہے چنگا پتا. اللہ اللہ اللہ. پھر سنیے گا پھر سنیے گا. آسمان پہ گواہ اللہ, زمین پہ گواہ ابو بکر, زمین پہ گواہ عمر, زمین پہ گواہ بلال, زمین پہ گواہ فاطمہ, زمین پہ گواہ علی, زمین پہ گواہ عائشہ. جس کے اتنے اچھے گواہ سچے زمین پہ موجود ہوں, آسمان پہ اللہ گواہی دیتا ہو, اسے کوئی مغلوب کرے نہ 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 نہ. وہ آج بھی غالب, وہ کل بھی غالب, وہ آج بھی غالب, وہ کل بھی غالب, وہ آج بھی غالب, وہ کل بھی غالب, وہ زمین پہ بھی غالب, وہ آسمان پہ بھی غالب, وہ دنیا میں بھی غالب, وہ آخرت میں بھی غالب. وہ دنیا میں امام الانبیاء ہے اور آخرت میں مقام محمود کا دولہ ہے. اسی لیے ضیاء اللہ جگہ جگہ کہتا ہے میرے مرشد کی عزت ہے, میرے مرشد کی رفت ہے, میرے مرشد کے کمال, میرے مرشد کے جمال, میرے مرشد کی بلندیاں, میرے مرشد کی اونچائیاں, میرے مرشد کی رفت ہے, میرے مرشد کی بلندیاں, میرے مرشد کی پروانیں, میرے مرشد کی معراج. وہ تو اتنی اونچی ہے, اتنی اونچی, اتنی اونچی. جی 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 جی. کچھ بکنے والے اپنے منہ پہ کال ملتے ہیں یا سورج پہ تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے محمد کے درجوں میں ذرا بھر کمی نہیں ہوتی, اس کا گواہ خود اللہ ہے. نعرے تھوڑے سبحان اللہ بہت ہی ضرورت ہے, وہ ہے کوئی نعرے ٹھوک گئے. اللہ اللہ اللہ. سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں, ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. وقت بہت نازک, رات کی آخری گھڑیاں. جی 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 جی. آخری کلمات, آخری بولنے چلا ہوں. سنیے گا دھیان سے, توجہ سے سنیے گا. جی 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 جی. میرے مرشد کا گواہ اللہ, میرے مرشد
مرشد کی رسالت کا گواہ، میرے مرشد کی رسالت کا گواہ، میرے مرشد کی رسالت کا گواہ، میرے مرشد کی رسالت کا گواہ اللہ، میرے مرشد کی رسالت کا گواہ اللہ، میرے مرشد کی رسالت کا پہرے دار اللہ، میرے مرشد کے حرم کا چوکیدار اللہ، میرے مرشد کے دین کا چوکیدار اللہ، میرے مرشد کی رفتوں کا چوکیدار اللہ، میرے مرشد کی بلندیوں کا چوکیدار اللہ، میرے مرشد کی تعریفوں کا چوکیدار اللہ، میرے مرشد کی کتاب کا چوکیدار اللہ، میرے مرشد کے خطاب کا چوکیدار اللہ، جی اللہ اللہ چوکیدار، اللہ چوکیدار، آئیے آئیے نظارہ کیجیے میرے ساتھ چلیے، جی میں شروع ہوتا ہوں شہادت سے، دو چیزیں آتی ہیں شہادت میں، لا الہ الا اللہ، اور دوسری چیز آتی ہے محمد رسول اللہ، اور سنو محمد رسول اللہ اللہ کے ذمے، اور لا الہ الا اللہ میرے تیرے ذمے۔ پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ سبحان اللہ، ویسی نہیں ہوئی جیسی میں نے بات کی ہے، سمجھ اگر آتی تو پھر ٹھیک ہوتی، نہیں سمجھ آئی تو پھر کہتا ہوں، پھر سنیے گا، غور کیجیے گا۔ شہادت کے دو حصے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ، یہ دو حصے شہادت کے۔ اور سنو جب کائنات کی ابتدا ہونے لگی تو آسمانوں پہ یہ دونوں شہادتیں گونجی۔ آسمانوں پہ دونوں شہادتیں گونجی، ایک یوں گونجی، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ اب بھی کچھ سمجھ آئے کہ نہیں سمجھ آئے؟ میرا خیال ترجمہ کرنا ہی پڑے گا، کوئی نہیں سمجھ آئے۔ علماء کو سمجھ آئی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الٹی سیدھی باتیں۔ سنیے گا، سب سے پہلا وعدہ میرے اللہ نے جو مجھ سے لیا، جی سب سے پہلی تقریر جو اللہ نے میرے سامنے کی، سب سے پہلا واز جو میرے اللہ نے مجھے سنایا اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے، وہ یہ تھا میں تمہیں روٹی دینے والا میں اللہ کلہ کافی ہوں، یا کسی اور دی بلوڑی اور پتر دینے والا میں اللہ کلہ کافی ہوں، یا کسی اور دی بلوڑی اور چادراں دینے والا میں اللہ کلہ کافی ہوں، یا کسی اور دی بلوڑی اور کوٹھیاں دینے والا میں اللہ کلہ کافی ہوں، یا کسی اور دی بلوڑی اور کرسیاں دینے والا میں اللہ کلہ کافی ہوں، یا کسی اور دی بلوڑی اور ووٹیاں دینے والا میں اللہ کلہ کافی ہوں، یا کسی اور دی بلوڑی۔ اللہ 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 اللہ، سب کہنے لگے نہیں اللہ تو کلہ کافی ہے، سانو کسی اور دی لوڑ نہیں۔ اللہ اللہ، اس اقرار کو اللہ نے اس لفظ سے مقرر فرمایا، شہیدنا۔ شہیدنا کس لفظ سے؟ کس لفظ سے؟ ہم نے گواہی دی، حاجت روا تو کلہ کافی ہے، ہم نے گواہی دی مشکل کشا تو، ہم نے گواہی دی داتا تو۔ میرے خیال تھکے ہو، بس کر دینا، ایک نہیں سواد آنا۔ جی ہم نے گواہی دی مشکل کشا ربا تو کلہ، زوردہ بولیو، مشکل کشا ربا تو کلہ، معبود تو کلہ، نظر دلائق تو کلہ، نیازاں دے لائق تو کلہ، منتاں دے لائق تو کلہ، منوتیاں دے لائق تو کلہ، بارشاں برسان والا تو کلہ، پتر دین والا تو کلہ، کھیتیاں اگان والا تو کلہ، بیڑیاں پار کرنے والا تو کلہ، قسمتاں سوارن والا تو کلہ، بلندیاں دین والا تو کلہ، کامیابیاں دین والا تو کلہ، بیڑیاں پار کرنے والا تو کلہ۔ شہیدنا
ہم نے گواہی دی. سب سے پہلی گواہی جو ہم سب نے مل کے دی تھی. جو ہم سب نے ذرا زور سے بولو. جو ہم سب نے مل کے دی تھی. اللہ اللہ. اور دوسری گواہی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اگلا فکرہ کیا ہے کو حافظ پڑھتے جی تو پکا حافظ اور پکا حافظ بولے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا. قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. پہلی گواہی جو مجھ سے لی گئی وہ رب اکیلے کی ربوبیت کی تھی. اور دوسری گواہی جو نبیوں سے لی گئی وہ میرے محمد کی رسالت کی تھی. وہ میرے مرشد کی نبوت کی تھی. وہ میرے سید کی رسالت کی تھی. اللہ واللہ یہ دو گواہیاں آسمانوں پہ ہوئی. اللہ واللہ میں جو ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہوں تو مجھے یہ دونوں گواہیاں یاد دلائی جاتی ہیں. میرے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اللہ یہ دونوں گواہیاں میرے کان میں سنائی جاتی ہیں, مجھے یاد کرائی جاتی ہیں. جب میں جوان ہوتا ہوں تو پھر گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور لوگوں توحید کی گواہی میرے ذمے, تیرے ذمے, ولیوں کے ذمے, نبیوں کے ذمے, شہیدوں کے ذمے, غازیوں کے ذمے, مجاہدوں کے ذمے, فرشتوں کے ذمے, علم والوں کے ذمے, خطیبوں کے ذمے, واعظوں کے ذمے, مرسلوں کے ذمے. اللہ اللہ توحید کی گواہی ہر ایک کے ذمے. لیکن میرے مرشد کی گواہی آسمانوں پہ نبیوں کے ذمے. اور جب رسول کا اعلان ہوا کہ اللہ خود دہائی پانے لگ پیا میری توحید میں گواہیاں تسی دیو محمد رسالت کا گواہ میں. اللہ اب بھی کچھ سمجھ آئے گی کوئی نہیں سمجھ آئے گی. یہ بھی کہاں سمجھ آئی ہے. ابھی تو میں سیر کراؤں گا تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ شہادت کیا ہوتی ہے. کراؤں کہ نہ کراؤں؟ سچی گل دسی ہو یار. اور جب پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چکو ہو کی موڈ ہے تھوڑا پتہ لگ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 اور سننا اور سننا. جب میں گواہی دیتا ہوں توجہ ہے. جب میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دور سے بولو کیا ہوتا ہے؟ محمد کریم کو پتھر لگنے لگتے ہیں, ابراہیم کو چیخا میں ڈالے جانے لگتا ہے, نوح کو مار مار کے بوریوں میں بند کر کے گھروں میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں, وطن چھوڑنے پڑتے ہیں, بچے قربان کرنے پڑتے ہیں, بیویاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں. اللہ 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 اللہ. لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ہجرت کرنی پڑتی ہے. جب
ہجرت کر رہے ہیں تو دشمن پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، پھر جہاد کرنا پڑتا ہے، اور جہاد کرتے کرتے دو چیزوں میں سے ایک چیز مل جاتی ہے، یا حکومت مل جاتی ہے یا جنت مل جاتی ہے۔ یا حکومت مل جاتی ہے یا جنت مل جاتی ہے۔ جی لوگوں، اشاعت التوحید و سننا، نوجوان توحید و سننا اس ملک کو، عالم اسلام کو جس راہ پہ چلانا چاہتی ہے، اس راہ پہ چلتے چلتے یا حکومت ملتی ہے، زور سے بولو، اس راہ پہ چلتے چلتے یا حکومت ملتی ہے اور یا جنت ہے۔ شہادت نکل کے پھر کر لیں گے، پہلے جنتیں پکی ہو جائے۔ اس راہ پہ چلتے چلتے یا حکومت ملتی ہے اور یا جنت، اور یا کہیں یہ نہ کہنا کہ حکومت آواز جھوٹا لائی جاتا ہے بولو، نہ آئیے قرآن کی آیت سنیے، اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ اگلا فکرہ سننا، الذين إن مكناهم فی الارض، جی قتال کے رستے میں، جی جہاد کے رستے میں، لا الہ کی بلندی کے رستے میں، ہجرتیں کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے، تبلیغیں کرتے کرتے، جی یا حکومت ملتی ہے اور یا زور سے بولو یا میرا خیال تھوڑی مرضی کوئی شاہی لینڈ دی کوئی نہیں، ڈھلے ڈھلے بولتے ہوتے لگتا ہے نہ جنت کی مرضی جے نہ حکومت کی مرضی جے۔ یہی مسئلہ بڑا اج دے مسلمان کا ہے جی، کہ مسلمان اج دا نہ جنت لینا چاہتا ہے نہ حکومت لینا چاہتا ہے، انہوں ڈالر چاہیے نے، بس اللہ خیر، ڈالر چاہیے نے، پاؤنڈ چاہیے نے، روپیہ چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں چاہیے نے، لمیاں لمیاں کاراں چاہیے نے جی، تے نال بیٹھیاں فیشنیبل رننا چاہیے، اللہ اللہ پیپر تو پھر دیا جنانیاں نال چاہیے جی۔ معلوم ہوتا ہے آج کے مسلمان کو جنت کی خواہش نہیں رہ گئی۔ سنو اللہ کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان کو جنت کی سچی خواہش ہو، سننا ایک ہی کہنے لگا ہوں، اگر مسلمان کو جنت کی سچی خواہش ہو تو پھر کوئی کافر میرے مرشد کی توہین کرے؟ اگر مسلمان کو جنت کی سچی خواہش ہو تو پھر کوئی کافر میرے مرشد کی توہین کرے؟ یہ نوبت تب ہی آتی ہے جب مسلمان کہلانے والا دنیا کا کتا ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان کہلانے والا دنیا کا کتا ہو جاتا ہے تو تب یہ نوبت آتی ہے، اگر مسلمان جنت کا شوقین ہو، اس کی زندگی میں لا الہ کے لیے ہجرت ہو، اس کی زندگی میں لا الہ کا نغمہ ہو، اس کی زندگی میں لا الہ کی تبلیغ ہو، اس کی زندگی میں لا الہ کے لیے لڑائی ہو، وہ جنت کا شوقین ہو، تو پھر کس کی جرأت ہے میرے مرشد کی توہین کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جلوس نکلتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں مصطفیٰ کی حرمت میں موت بھی قبول ہے، غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، نعرے بڑے مارنے۔ میں آج کل کہنا پھرنا
اگلے دن میں اتنے بھی آخیا وہاں بجرا اج پھر آنا نعرے بڑے مارنے ہیں حرمت مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے جان دین نو تیار پھرنے ہیں جی جی جان دین نو حرمت مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے نعرے مارتے ہیں لیکن یہی نعرے مارنے والے روز سویرے اٹھ کے داڑھی من کے اپنی بوتھی بش کمینے ہار دی بنا دیں جی جی داڑھی منڈو جی داڑھی کترے ہو کوئی ایک داڑھی منڈا کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے حرمت مصطفیٰ میں موت قبول نہیں سب کہیں گے حرمت مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے داڑھی نہیں رکھنی آج دنیا دو صفوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک طرف عاشقان مصطفیٰ ہیں ایک طرف دشمنان نبی ہیں ایک طرف دشمنان نبی ہیں دشمنان نبی بھی داڑھی منڈے عاشقان نبی بھی داڑھی منڈے دشمنان نبی بھی حرام خور عاشقان نبی بھی حرام خور دشمنان نبی بھی سودی کاروبار سودی اداروں کی ملازمتیں اور عاشقان نبی بھی سودی کاروبار سودی عدالتوں کی ملازمتیں جی دشمنان نبی بھی ننگیاں بے پرد دھیاں تے بیٹیاں اور عاشقان نبی بھی ننگیاں تے بے پرد بیویاں تے بیٹیاں دونوں کی شکلیں ملتی عمل ملتے اور سب سے بڑا ستم یہ کہ منہ پہ نعرے حرمت مصطفیٰ میں موت بھی قبول تے پتر نہ لبھے تے قبراں دے سجدے پتر نو دیر لگی تے قبراں دے سجدے کاروبار میں قرضے چڑھنے لگے تے معین یا پکارا اللہ اللہ ادھر مصطفیٰ کی حرمت سے موت بھی قبول اور ادھر قبروں کے سجدے ادھر غیروں کی پکارے ادھر یا رسول اللہ اغثنی ادھر یا پیران پیر بیڑا پار کریو یا یارویں آیا بیڑا پار کری یا امام بری کھوٹی قسمت کھڑی یہ کیسے عاشقان مصطفیٰ ہیں جن کے منہ پہ داڑھی نہیں جن کی رمائیاں حرام کی جو رشوت خور جو سودی اداروں کے ملازم سودی کاروبار کرنے والے جو قبروں کے پجاری جو غیر اللہ کی پکار کرنے والے جی میرے نبی کا عاشق علی تھا میرے نبی کا عاشق زور سے بولو میرے نبی کا عاشق میرے نبی کا عاشق میرے نبی کا عاشق میرے نبی کا عاشق جی میرے مرشد نے اپنے عاشق کی ڈیوٹی لگائی کہ جہاں کہیں اونچی قبر نظر آئے جہاں کہیں 42 سے اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دینا یہ سچے عاشق کی ڈیوٹی لگی کہ جہاں کہیں اونچی قبر نظر آئے جی اس کو زمین کے برابر کر دینا آج کل کے عاشق اونچی اونچی قبریں بنا رہے تھے بس کر دیا نہانا سبحان اللہ الحمدللہ قاری صاحب دی باری بھی چپ کر کے بیٹھے رہے ہو میری باری یہی آج سنو جزا بھی اللہ کوئی تو ہو رہے ہیں اللہ اللہ جی یہ کیسے عاشقان ہے قبریں اونچی ایک فکرہ کہنے لگا ہوں قبریں اونچی اونچی سے اونچی قبروں پہ غلاف قبروں پہ غلاف قبروں پہ غلاف جی سیاست میں دفعہ مارو پڑا قبروں پہ غلاف اونچی قبریں سنو جہاں قبریں اونچی ہوتی ہیں وہاں ایمان کا گراف نیچا ہوتا ہے اور جہاں غلاف قبروں پہ ہوتے ہیں وہاں ماں بیٹی ننگی ہو جاتی ہے کتابوں میں قرآن کا پہلا نمبر
کرنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر استاد اللہ شاہ صاحب بخاری نعرے والا بندہ جی نا یہ بڑا پیارا لگتا ہے جس نے اتنے واٹر سپلائی جلسہ ہوئے نا پہلی ساتھ بیٹھے ہوں سبحان اللہ جس نے نعرہ مارتا ہے نا ضیاء اللہ شاہ پتا منو بھی کوئی نہیں لگتا کی بیاہ لیکن محبت جھلکتی ہوتی ہے مجذوب توحیدی ہے دعا کرو اللہ صاحب سانو سارے مست توحیدی پھر من منڈو شروع ہونا پینا اور میں کی کرا یہ نعرے نہ بجتے تو کام مکیا کھلوتا سا نعرے میں پھر منڈو سٹارٹ کرنا پینا سبحان اللہ ہاتھ تے نہیں گئے قائم ٹائم ہو ہاتھ کھڑے کرو جی قائم ٹائم ہو قائد تیری بات سنیں گے ساری رات سنیں گے قائد تیری بات سنیں گے تیری بات سنیں گے تیری بات سنیں گے وہ دنیں نہیں کہ سننی راتی دنیں نہیں سنتی اللہ خوش رکھے اللہ رات جگمگاندی رہے جس رات نوجوانوں کی محنت نے رنگ بکھایا سانو یہ رات جگمگاندی رہے اللہ سارے حکیم طارق نو رنگ لا دے آخو آمین اللہ سارے حکیم طارق نو رنگ لا دے وہ سہر جو سونے سونے بچے کھیڈے جہے کل دے نوجوانوں نے توحید و سنت دے قائد بنے رہے آمین تو زوردار دے آمین آخو سچے دل آمین آخو اج کل مینو حکیم طارق بڑا پیارا پہ لگتا ہے سبحان اللہ ایک دن اسی مجھے دوست کہیں چلو حکیم طارق نو ملیے میں کہ حکیم ہوئے گا تو گھر ہوئے گا میں تو کدی کسی کو جا کے نہیں ملیا میری سرشتے چ کوئی گل نہیں کہ جہاں کول پیسے پہنچے انہوں جا جا کے ملو ایڈا حکیم طارق چنگا تو منو آ کے ملے کرے جدو میں آمنا ہوں یہ کنا چر ریڑا لگا رہا حکیم طارق اڈیکتا رہا ضیاء اللہ آ کے ملے منو تو میں کہتا تھا حکیم طارق نے منو آ کے ملنا میں تو کوئی نہیں جانا لیکن گل سچی ہے جدو مجھے پتا لگا نا حکیم طارق نوجوانوں کا سرپرست بن گیا تو میں خود چل کے حکیم طارق کو لا گیا حکیم طارق نو اللہ رنگ لا دیا حکیم طارق نو اللہ سونے سونے بچے دے جس طرح آپ کو سونی داڑھی والا جوان ہے اللہ سونے سونے بچے دے نیک نیک بچے دے اللہ سانو سارے بھی نیک نیک بچے تیرے کوئی نہ آخو سونی سونی جنانیاں نہیں دے بھی دعا پتا کام لمبے شروع ہو جائے میں اس پاس نہ لگی ٹھیک لطیفہ سنی لو یار پھر اگے جا میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں سا سارے استاد سن ایک صوفی روز آئے کرے سارے وہ دعا کرو حضرت صاحب اللہ منو پتر دے استاد نے دعا کی تھی کچھ عرصے بعد پھر آیا جی تمہیں میں عرض کی میرے واسطے دعا کرو اللہ منو پتر دے استاد نے پھر دعا کی تھی کچھ عرصے بعد پھر آیا جی تمہیں عرض کی میرے واسطے کوئی بدیا جی دعا کرو اللہ منو پتر دے استاد سوچی پیا کہ جدو ہم دعا پتر ہی پتر ہی نہیں ہوتا پیا خیال آیا انہیں صوفی بندہ پتہ نہیں کی کرتا پیا استاد آخیا اور کوئی جنانی بھی کی ہے کہ کوئی نہیں ہر بار دعا کرو جی اللہ پتر دے دعا کرو جی اللہ پتر دے اور کوئی جنانی بھی کی ہے کہ کوئی نہیں خیال ساری جنانی تو کوئی نہیں اچھا منو آج پتا لگا کہ سارے حکیم نے تو تر کی ماشاء اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے پتر دے دے بڑا زور دا آمین دیا اور صوفی کہنے لگا جی میں جنانی کا کوئی نہیں کی استاد کہہ لے اور جاہل صوفی جنانی کی نہیں تو پترا دیا دعا روز میرے کو کرائی جانا مذاق بنائی کہنے لگا جی اس وقت پترا دیا دعا کرانا جب پتر کی قبول ہوئی تو جنانی تو تک کی ملے گی اور یہ جو مسئلہ بیان کر رہا تھا مردوں میں ابو بکر کا پہلا نمبر مردوں میں ابو بکر کا بولو مردوں میں ابو بکر کا مردوں میں ابو بکر کا عقیدہ
فقہ میں ابو حنیفہ کا پہلا نمبر عقیدہ، عقیدہ، عقیدہ۔ کتابوں میں قرآن کا پہلا نمبر، کتابوں میں قرآن کا، اور کتابوں میں قرآن کا، اور کتابوں میں قرآن کا، اور قرآن شور ڈالتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور۔ معلوم ہوا مردوں کے نہ سننے کا عقیدہ پہلے نمبر کو لازم ہے، اور پہلا نمبر عقیدہ مردے نہ سننے کو لازم ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ پہلا نمبر مردے نہ سننے کے عقیدے کو لازم ہے، اور مردے نہ سننے کا عقیدہ پہلے نمبر کو لازم ہے۔ جہاں پہلا نمبر وہاں عقیدہ مردے نہیں سنتے، جہاں مردے نہ سننے کا عقیدہ وہاں پہلا نمبر۔ تو پھر مان لو آج اشاعت و توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کا پہلا نمبر، مان لو پہلا نمبر، مان لو پہلا نمبر نوجوانان توحید و سنت کا، اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ، چھوٹے موٹے مردیاں دی گل نہیں، میری چھوٹے موٹے مردیاں دی گل نہیں، چھوٹے موٹے مردیاں دی نفی تے کدی کدی چھوٹے نمبر والے بھی کر دیندے نے۔ بابا نو موت صوفی پہ آ جائے، موت ولی پہ آ جائے، موت نبی پہ آ جائے، موت نبیوں کے نبی امام پہ آ جائے، موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، موت کے بعد میری تیری کوئی نہیں سنتا، موت کے بعد میری تیری، موت کے بعد میری تیری، موت کے بعد میری تیری۔ جی آج اگر حرمت مصطفیٰ کا اہتمام کرنا چاہتے ہو تو اشاعت و توحید کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاؤ۔ جس دن مان لیا گیا مردے نہیں سنتے، سب کی ایک اللہ سنتا ہے، اس دن بش لمبا نہ پیا تو منو پڑ لے گا۔ جی میرا دعویٰ ہے اگر مسلمان اللہ کی توحید پہ پکے ہو جائیں تو بش دی ایسی تہذیب، بش دیا نسلوں کا کیا منگل کیا۔ مجھے یہ تو بتاؤ، مجھے یہ تو بتاؤ، ملا عمر بیچارہ نہ کسی کوٹھی چ رہندا ہے، نہ کسی محلے چ رہندا ہے، نہ نبیاں جڑیاں فوجاں سو، پتہ نہیں کیڑی پہاڑی وچ چھپیا پھردا ہے۔ بش دیا پھوسیاں وردیاں نے پی کے پنجابی فکر ہے، بش پہ ڈردا کہ نہیں ڈردا، اور بش پہ ٹرکدا کہ نہیں ٹرکدا، اور بش دیا نیندریں اڈیاں نے کہ نہیں اڈیاں۔ جی وہ ساموا بیچارہ پتہ نہیں کتنے ہے کتنے نہیں، پتہ نہیں جیندہ جی کہ موئے ہے۔ جی امریکہ دیا نیندر حرام ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ ذرا زور کا بولو، حرام ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ حرام ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ حرام ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ پاکستان جبے پا پا کے، تسبیحاں پھڑ پھڑ کے، کبے بنا بنا کے، صوفی جا جا کے سانو خواب آئیے تسی مان جاؤ نہیں اسی پتروں کو جا دے، انہیں کہا چل لے جا بیبے کو خواباں اپنیاں۔ صوفی صاحب یہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے نے، حافظ الحدیث صاحب آ گئے نے، فلاں چکر صاحب آ گئے نے، فلاں مکر صاحب آ گئے نے، انہیں کہا چل چل جھوٹیاں خواباں کو نہیں چلتیاں، میں بت تروڑنے ہی تروڑنے نے، میں بت تروڑنے ہی تروڑنے نے، میں بت تروڑنے ہی تروڑنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بت شکن سے سن لو، کل کے بت شکن ابراہیم سے حکمران ڈرتے تھے، آج کے بت شکن عمر سے حکمران ڈرتے ہیں، اور آج کی اشاعت و توحید سے قبراں دے پجاری ڈرتے ہیں، قبراں دے پجاری، قبراں دے پجاری، قبراں دے پجاری۔ اندر بیٹھے صوفیاں کو کوئی نہیں ڈرتے، یہ کوئی نہیں ڈرتا۔ بتی بند کر دو، دروازے بند کر دو، بتی بند کر دو، اتنے چنی لے لو، اکھاں بھی بند کر دو۔ انا للہ و انا الیہ او کظلمات فی بیت
ظلمات کی بیت کمرہ بند کر دیو جی بتی بجا دیو اتنے چنگی لے لو دروازہ بند کر دیو اکھاں بھی بند کر دیو بغداد پہنچ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چنگا طریقہ بغداد پہنچنے کا کر گیا یہ بھی چھتی بغداد پہنچ دے ہو کہ خالی ہاتھ نہ جایا کرو کچھ لے کے جاؤ تو کچھ نہیں مسا دو کھانے لایا ان سے کوئی مسلم نہیں ڈرتا ان سے قبروں کے پجاری نہیں ڈرتے قبروں کے پجاری جب بھی خائف ہوتے ہیں قرآن والوں سے خائف ہوتے ہیں اللہ کی توحید ماننے والوں سے خائف ہوتے ہیں جو خود مردوں سے ڈرتے ہیں ان سے کوئی خائف نہیں ہوتا جو دہائی دیتے ہیں سنتا ایک اللہ ہے مردے نہیں سنتے ان سے مشرک خائف رہتا ہے وہ ڈرتے ہیں تو صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں بس قصہ ختم وہ آخر کا ہوا نا